آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو سننے میں تو شاید تھوڑا تعلیمی لگے، لیکن اس کا تعلق ہماری روزمرہ کے زندگی سے، ہماری معیشت سے اور ہمارے ملک کے مستقبل سے بہت گہرا ہے۔ جی موضوع ہے تنقیدی سوچ، یا جسے ہم کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ ہمارے پاس سلیم اوان کا ایک بہت ہی تفصیلی تجزیہ ہے جو بتاتا ہے کہ یہ سوچ صرف ایک ذاتی خوبی نہیں بلکہ کسی بھی قوم کی ترقی کا آپریٹنگ سسٹم بن سکتی ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ یہ تنقیدی سوچ آخر ہے کیا بلا، اور یہ کیسے ایک فرد کے ذہن سے نکل کر پورے معاشرے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس کی اتنی ضرورت کیوں ہے۔ اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ تنقیدی سوچ کا مطلب ہے ہر بات میں کیڑے نکالنا یا صرف منفی پہلو دیکھنا، جی، یہی عام تاثر ہے۔ جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جیسا کہ ہمارے ماخذ میں بھی واضح کیا گیا ہے، یہ اپنی ہی سوچ کے عمل کو جانچنے کا نام ہے تاکہ ہم زیادہ واضح اور بہتر فیصلے کر سکیں۔ اپنی سوچ کے بارے میں سوچنا، بالکل۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ ماخوذ میں اس سوچ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے مہارتیں یعنی سکلز، اور دوسرے ہیں رجحانات یا عادات یعنی ڈسپوزیشنز۔ یہ تفریق مجھے بہت کارآمد لگی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ بہت ہی کلیدی نکتہ ہے۔ اچھا، مہارتیں تو وہ اوزار ہیں جو آپ کے ٹول باکس میں پڑیں۔ جیسے آری یا ہتھوڑا۔ بالکل، لیکن جو عادتیں ہیں نا، وہ دراصل آپ کا رویہ ہے۔ وہ خواہش ہے جو آپ کو اس ٹول باکس کو کھولنے اور ان اوزاروں کو استعمال کرنے پر اکساتی ہیں۔ تو اگر عادت ہی نہ ہو تو بہترین اوزار بھی بیکار ہیں۔ بڑے بڑے زنگ آلود ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ اوزار ہیں کون کون سے؟ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے ماخوذ کے مطابق 6 بنیادی مہارتیں ہیں۔ پہلی ہے تعبیر یعنی انٹرپریٹیشن۔ جی، مطلب آپ کے سامنے جو معلومات آ رہی ہیں، آپ ان کا صحیح مطلب نکال سکیں۔ جیسے کسی کمپنی کا سیلز گراف دیکھ کر یہ سمجھنا کہ کاروبار اوپر جا رہا ہے یا نیچے۔ یا کسی دوست کے طنزیہ جملے کے پیچھے چھپی اصل بات سمجھنا۔ بالکل۔ اور دوسری مہارت ہے تجزیہ یعنی انالیسس۔ یہ لفظ تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے یہاں؟ تجزیہ کا مطلب ہے کسی بھی دلیل یا دعوے کے پرزے الگ الگ کر کے دیکھنا، یہ جاننا کہ اس میں حقیقت کتنی ہے اور رائے کتنی ہے۔ اچھا، جیسے کسی سیاسی تقریر میں سے حقائق اور ذاتی رائے کو الگ کرنا۔ بالکل وہی۔ تیسری مہارت ہے جانچ ایویلیویشن، یعنی بیانات کی ساخت اور مضبوطی کا اندازہ لگانا کہ خبر کا ذریعہ قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ جی۔ اس کے بعد آتی ہے استنباط یعنی انفرنس۔ یہ ایک بہت دلچسپ مہارت ہے۔ اس کا مطلب ہے شواہد کی بنیاد پر ایک منطقی نتیجہ اخذ کرنا۔ جیسے کوئی جاسوس سراغوں کو جوڑ کر مجرم تک پہنچتا ہے۔ بہترین مثال۔ یا جیسے ایک ڈاکٹر علامات کی بنیاد پر بیماری کی تشخیص کرتا ہے۔ اچھا، پانچویں مہارت ہے وضاحت ایکسپلینیشن۔ یہ بات مجھے بہت اہم لگی، کیونکہ اکثر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے صحیح جواب ڈھونڈ لیا تو کام ختم۔ نہیں، کام ختم نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی سوچ کا عمل شفاف ہو۔ شفاف ہو، صحیح۔ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا راستہ درست تھا۔ جیسے ریاضی کے امتحان میں صرف جواب لکھنے کے نمبر نہیں ملتے، پورے سٹیپس دکھانے پڑتے ہیں۔ جی۔ اور آخر میں چھٹی اور شاید سب سے مشکل مہارت ہے خود احتسابی سیلف ریگولیشن، یعنی اپنی ہی سوچ پر پہرا دینا۔ بالکل۔ اپنی سوچ کی مسلسل نگرانی کرنا، اپنے تعصبات کو پہچاننا اور انہیں درست کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ خود سے پوچھتے ہیں، ایک منٹ، میں اس بات پر صرف اس لیے تو یقین نہیں کر رہا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سچ ہو۔ واو، یہ تو بہت ہمت کا کام ہے۔ بہت ہمت کا کام ہے۔ تو اگر میں اسے آسان لفظوں میں سمجھوں، تعبیر، تجزیہ اور جانچ، یہ تینوں تو معلومات کو اندر لینے اور اسے پرکھنے کے بارے میں ہے۔ اور باقی تین، استنباط، وضاحت اور خود احتسابی، یہ اس معلومات کی بنیاد پر باہر ایک نتیجہ دینے اور اپنے عمل کو جانچنے کے بارے میں ہے۔ بہترین۔ آپ نے ان 6 مہارتوں کو بہت خوبصورتی سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جی، تو اب ان عادات یا رویوں کی بات کرتے ہیں جن کے بغیر یہ ساری مہارتیں بیکار ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہیں فکری عاجزی۔ اور یہ ہے بھی فکری عاجزی، انٹلیکچوئل ہیوملٹی کا مطلب ہے یہ تسلیم کرنا کہ آپ سب کچھ نہیں جانتے۔ اور آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔
یہ علم کے دروازے کھولتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے فکری جرت، انٹلیکچوئل کریج۔ یعنی اپنے پختہ عقائد پر بھی سوال اٹھانے کی ہمت؟ جی، ان نظریات پر بھی جنہیں معاشرہ مقدس سمجھتا ہو۔ یہ ایک غیر آرام دہ عمل ہے، لیکن سچ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ فکری جرت والی بات تو بہت اہم ہے، اور جب ہم آگے پاکستان کے معاشرتی رویوں پر بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس نقطے کی کمی وہاں سب سے زیادہ محسوس ہوگی۔ بالکل ہوگی۔ اس کے ساتھ جڑی ہے فکری ہمدردی، انٹلیکچوئل ایمپتھی۔ دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جی، خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچنا۔ اور آخر میں ہے فکری دیانتداری، انٹلیکچوئل انٹیگریٹی، یعنی جو علمی معیار آپ دوسروں کے لیے رکھتے ہیں وہی اپنے لیے بھی رکھیں۔ واہ، یعنی صرف دوسروں پر نہیں بلکہ اپنے خیالات پر بھی ایک سخت استاد کی طرح نظر رکھنا۔ بالکل۔ اگر ایک فرد میں یہ ساری خوبیاں آ جائیں تو وہ تو بہت بہتر فیصلے کرے گا، لیکن جب لاکھوں ایسے لوگ ایک معاشرے میں ہوں تو اس کا اجتماعی اثر کیسا ہوتا ہوگا؟ یہیں سے بات ایک فرد سے نکل کر پورے معاشرے تک پہنچتی ہے۔ جب تنقیدی سوچ معاشرے کی رگوں میں دوڑنے لگتی ہے تو یہ ایک آپریٹنگ سسٹم کی طرح کام کرتی ہے جو ہر شعبے کو اپ گریڈ کر دیتا ہے۔ ہر شعبے کو؟ جی، سب سے پہلے معاشی خوشحالی کو دیکھیں۔ ایک ایسا معاشرہ جو سوال پوچھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے وہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو صرف لکیر کے فقیر نہیں ہوتے بلکہ مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ بالکل، وہ پیچیدہ مسائل کے نئے حل تلاش کرتے ہیں۔ اس سے جدت، ایجادات اور کاروبار کو فروغ ملتا ہے۔ اور شاید فضول خرچی سے بھی بچا جاتا ہے، کیونکہ ہر منصوبے پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ بالکل، پالیسیاں نظریات پر نہیں بلکہ ٹھوس شواہد اور ڈیٹا پر بنتی ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ اس منصوبے کا فائدہ کیا ہے تو ٹیکس دہندگاؤں کا پیسہ ضائع ہونے سے بچتا ہے۔ اور اس کا سب سے گہرا اثر سیاسی استحکام پر پڑتا ہے۔ جی، یہ پہلو واقعی دلچسپ ہے۔ ایک تنقیدی سوچ رکھنے والی قوم پروپیگنڈا اور گمراہ کن معلومات کا آسانی سے شکار نہیں بنتی۔ اسے معاشرے کا مدافعتی نظام کہا گیا ہے ماخوذ میں۔ جی بالکل، جب عوام ہر خبر، ہر دعوے پر سوال اٹھانا شروع کر دیں کہ اس کا ثبوت کہاں ہے تو وہ جعلی خبروں اور سازشی نظریات کو رد کر دیتے ہیں۔ اور اس سے حکمرانوں کی جواب دہی بڑھتی ہے۔ جواب دہی بڑھتی ہے، کرپشن میں کمی آتی ہے اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ لیکن کیا اس کا ایک منفی پہلو بھی نہیں ہو سکتا؟ اگر ہر شہری حکومت کے ہر فیصلے پر سوال اٹھانا شروع کر دے تو کیا اس سے ملک میں ایک قسم کی افراتفری پیدا نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، لیکن تنقیدی سوچ کا مطلب ہر چیز کو رد کرنا نہیں بلکہ شواہد کی بنیاد پر قبول یا رد کرنا ہے۔ اچھا۔ یہ افراتفری نہیں بلکہ ایک صحت مند بحث پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں فیصلے بہتر ہوتے ہیں، کمزور نہیں۔ اور یہی سوچ سماجی انصاف کی بنیاد بھی ہے۔ وہ کیسے؟ تنقیدی سوچ ہر قسم کے تعصب کی دشمن ہے، کیونکہ تعصب ہے کیا؟ بغیر ثبوت کے رائے قائم کر لینا۔ بالکل، سنی سنائی باتوں پر ایک پورے گروہ کے بارے میں رائے قائم کر لینا۔ ایک معاشرہ جو تنقیدی سوچ کو اہمیت دیتا ہے وہ اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے کہ انسانوں کو ان کی قابلیت پر پرکھو، نہ کہ ان کی ذات، نسل یا مذہب کی بنیاد پر۔ ماخذ میں ایک بہت زبردست تقابلی جائزہ بھی دیا گیا ہے۔ ایک تنقیدی سوچ رکھنے والے اور نہ رکھنے والے معاشرے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جی، یہ فرق دن اور رات جیسا ہے۔ ایک غیر تنقیدی معاشرہ معلومات کو بغیر جانچے قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ واٹس ایپ پر آئی ہو۔ بالکل، وہ کرشماتی رہنماؤں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے اور تبدیلی سے گھبراتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ایک تنقیدی سوچ والا معاشرہ ہر معلومات کے ذرائع کی تصدیق کرتا ہے اور رہنماؤں کو ان کی پالیسیوں کی بنیاد پر جانچتا ہے۔ جی، اور تبدیلی کو ایک خطرے کے بجائے بہتری کا موقع سمجھتا ہے۔ اب اس ساری گفتگو کو اس آئینے میں دیکھتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے۔ ماخوذات کے مطابق پاکستان کے لیے تنقیدی سوچ کوئی اضافی خوبی نہیں بلکہ بقا اور ترقی کے لیے ایک فوری ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس اعداد و شمار ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی ترقی کے انڈیکس میں پاکستان 193 ممالک میں سے 168ویں نمبر پر ہے اور کرپشن میں 135ویں نمبر پر، تو ماخذ یہ دلیل دیتا ہے کہ یہ صرف وسائل کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حکمت عملی اور تنقیدی سوچ کی کمی کی علامات ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے تعلیمی نظام کو قرار دیا گیا ہے جسے گراؤنڈ زیرو کہا گیا ہے۔ جی، ایک ایسا نظام جو سمجھنے کے بجائے رٹے پر زور دیتا ہے،
जहां निसाब का बोझ इतना है कि तालिब इल्म के पास सवाल पूछने का वक्त ही नहीं बचता। और इम्तिहानी निज़ाम भी याददाश्त को परखता है, समझ को नहीं। बिल्कुल। और उसके नताइज बहुत खौफनाक हैं। इस हवाले से एक आंकड़ा मेरे जहन में अटक गया है। पाकिस्तान में सीखने के मुताबिक तालियां के सिर्फ 5.1 साल हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगरचे एक बच्चा स्कूल में शायद 10 साल गुजारता है, लेकिन जो इल्म और महारतें वो असल में सीखता है, वो आलमी मेयार के मुताबिक सिर्फ 5 साल के बराबर हैं। ओ, इसके मुकाबले में चीन में ये 9.3 और वियतनाम में 10.7 साल हैं। ये फर्क तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। और इसका बराह रास्त असर हमारी अफरादी क़ुव्वत की पैदावारी सलाहियत पर पड़ता है, जो पाकिस्तान में सिर्फ 1.3% सालाना बढ़ रहा है, जबकि वियतनाम जैसा मुल्क 3.9% की शरह से आगे बढ़ रहा है। हम एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं जो डिग्री होल्डर तो है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं। बिल्कुल, यही बात है। और ये मसला सिर्फ स्कूलों तक महदूद नहीं। माखिज में 5 ऐसे नुकसानदेह नमूनों की निशानदेही की गई है जो हमारे पूरे माशरे में रिज बस गए हैं। वो नमूने दरअसल उन फिक्री आदात की जिद हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। पहला, मुकाबले के बजाय ताकत का इस्तेमाल। दूसरा, तनकीद बर्दाश्त ना करना, जहां इख्तिलाफ राय को ज़ाती हमला समझ लिया जाता है। जी। तीसरा, फिक्री तकब्बुर, यानी ये मानना कि सिर्फ मैं ही सही हूं। चौथा, जज्बाती फैसले करना। और पांचवां, खुद एहतिसाबी से फरार, यानी हर नाकामी का इल्जाम दूसरों पर डाल देना। जब ये रवैये माशरे में आम हो तो वहां तनकीदी सोच पनप ही नहीं सकती। उसका तो गला घोंट दिया जाता है। और इसका सबसे खतरनाक पहलू कौमी सलामती से जुड़ा है। हमारी नौजवान आबादी, जी, जो निस्फ से ज्यादा है। ये नौजवान सोशल मीडिया पर रहते हैं, जहां गलत मालूमात और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का सैलाब आया हुआ है। माखिज में एक बहुत ही ताकतवर जुमला इस्तेमाल हुआ है कि आज के दौर में दुश्मन बम नहीं बल्कि बयानिए इस्तेमाल करते हैं। और जब नौजवानों में तनकीदी सोच की कमी हो तो वो इन बयानियों का आसान शिकार बन जाते हैं। बिल्कुल। हर वायरल वीडियो, हर जज्बाती पोस्ट पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये तो मसले की एक बहुत जामिया और तशवीशनाक तस्वीर है। तो फिर यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? तनकीदी सोच इस अंधेरे में रोशनी कैसे बन सकती है? माखूज के मुताबिक तनकीदी सोच वो पुल है जो हमारी बेपनाह सलाहियत को हकीकी कामयाबी में बदल सकता है। मुआशी मैदान में यह हमारी अफरादी कुव्वत को सिर्फ हुदायत पर अमल करने वालों से मसाइल का हल निकालने वालों में तब्दील कर सकती है। जैसे पेशावर के इन 2 नौजवानों की मिसाल दी गई है, जिन्होंने रिवायती पेशावरी चप्पल को एक आलमी ई-कॉमर्स ब्रांड बना दिया। बिल्कुल, ये तो जबरदस्त मिसाल है। ये सिर्फ जूते बेचना नहीं है, ये अपनी सकाफत को समझना, आलमी मार्केट का तज्जिया करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और फिर उन सबको मिलाकर एक नई चीज बनाना है। यही तो तनकीदी सोच है, और हमें इसी सोच को चंद अफराद से निकालकर कौमी सतह पर फैलाने की जरूरत है। गवर्नेंस के शोबे में ये हमें इल्जाम तराशी के कल्चर से निकालकर खुद एहतिसाबी की तरफ लाएगी। अवाम नारों पर नहीं बल्कि शवाहिद पर मबनी पॉलिसियों का मुतालबा करेंगे। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर हमारे नौजवान, जो हमारी सबसे बड़ी उम्मीद हैं। उनके लिए इसमें क्या पैगाम है? हमारे नौजवान तनकीदी सोच के बगैर एक बेसिमत हुजूम बन सकते हैं, लेकिन तनकीदी सोच की तरबियत के साथ यही नौजवान इल्मी माशियत यानी नॉलेज इकोनॉमी का वो इंजन बन सकते हैं जो मुल्क को आगे ले जाए। वो फ्रीलांसिंग, टेक स्टार्टअप्स और जदीद सनतों में दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। जी, माखज़ में ये उम्मीद जाहिर की गई है कि यही नौजवान 2035 तक पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने के हदफ को हासिल करने में किलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। तो आज की इस गहरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि तनकीदी सोच कोई फलसफियाना या हवाई चीज़ नहीं है, ये एक अमली औजार है, एक नागुज़ीर ज़रिया अफराद को बाइख्तियार बनाने, माइशत को जदीद बनाने, हुक्मरानी को बेहतर करने और कौमी सलामती को मजबूत करने का। ये वो चाबी है जो पाकिस्तान की बेपनाह सलाहियत के ताले को खोल सकती है। आपने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा निकाला। आखिर में सामीन के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। जी, हमारे माखुज़ में एक गैर तनकीदी मुआशरे का मुआवजना किया गया है
जो सिर्फ रिवायात से चिमटा रहता है, और एक तनकीदी मुआशरे से जो तब्दीली को एक मौके के तौर पर देखता है। सोचने की बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने ज़ाती फैसलों और पुख्ता अकायद पर सवाल उठाने से आखिर हिचकिचाते क्यों हैं? और इस एक हिचकिचाहट की इज्तिमाई कीमत क्या है जो हम सब बहैसियत एक कौम अदा कर रहे हैं?